حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن کی اس سیریز میں آج ہمارا جو زیر مطالعہ رکوع ہے وہ سورہ النحل کا رکوع نمبر 11 ہے. یہ بات واضح کی گئی ہے قبل اس کے کہ ان آیات کے ترجمے اور ان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھی جائے. میں تمام اپنے ناظرین اور سامعین کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن ہو گئی، اور وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کی صورت میں. رمضان المبارک کی اس آمد پر جہاں امت مسلمہ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ اور خوشی پائی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزوں کی شکل میں ایک اضافی عبادت اپنے بندوں پہ فرض کی ہے، اس کا بنیادی مقصد اور اس کی بنیادی غرض و غایت کیا ہے. وہ سورہ البقرہ کی ایک آیت سے ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان کا بنیادی مقصد بندوں کے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا ہے. تقوی کو اگر ہم سمپل الفاظ میں، سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت اور ایک ایسی صلاحیت پیدا کی جا سکے، یا ایک ایسی قوت اور ایک ایسی صلاحیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے جس صلاحیت کی بنیاد پر، جس قوت کی بنیاد پر وہ اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے برے جذبات اور برے خیالات پر قابو کر سکے. یہ تقوی ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک طرف یہ بات ہے. دوسری ایک اور بات ہے جو میں اس موقع پر اپنے ناظرین کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے وہیں پر ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو گویا کہ ایک طرف رمضان کے روزے جن کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر تقوی کی صلاحیت کو پیدا کرنا ہے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا ہے، اور اس قرآن مجید کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہدایت ہے، صحیح راستے کی رہنمائی ہے. تو گویا کہ ایک طرف رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، وہیں دوسری طرف قرآن مجید کی صورت میں
ان لوگوں کے لیے ایک رہنما کتاب، ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے جو ان متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، متقیوں کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ بتاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم دو باتیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ان آیات سے پہلے آپ کے سامنے گوش گزار کروں، تاکہ ہم آنے والے رمضان کا جو پورا مہینہ جو آج سے بلکہ رات سے شروع ہوا ہے، اس پورے مہینے میں ہم ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ پورے ایام کو بسر کریں۔ اور رمضان کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں اپنی احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہیں، لوگوں تک پہنچائی ہیں، اس میں ایک بہت مشہور روایت اور مشہور حدیث ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ماہ غفران بھی ہے، وہ ماہ رحمت بھی ہے، اور وہ ماہ قرآن بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی آیات پر حسب استطاعت ان کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اور مختلف اعمال کے ذریعے سے اپنے سابقہ گناہوں کی تلافی کرانے کی کوشش کریں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اپنے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا کریں جس کی وجہ سے یا جس کے ذریعے سے ہم اپنے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ناظرین، یہ تمہیدی کلمات تھے جو رمضان المبارک کے حوالے سے تھے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مناسب الفاظ ہیں ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے۔ بظاہر جو کلمات، تمہیدی کلمات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان آیات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ ولولہ پیدا کرے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ اس مہینے میں بھی اپنے تعلق کو مضبوط نہ کر سکے، انہیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے اعمال کا، اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہوگا، سیلف انٹروسپیکشن کرنا ہوگا، تاکہ وہ خود یہ جان سکیں کہ زندگی میں کامیابی کے کس معیار پر ہم کھڑے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جب تک انسان اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتا ہے، اس کو اینالائز نہیں کرتا ہے، اس کا انٹروسپیکشن نہیں کرتا ہے، اس کا احتساب نہیں کرتا ہے، انسان کے لیے مستقبل کی زندگی بالکل ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے ایک ان پلانڈ زندگی ہوتی ہے، غیر منصوبہ بند زندگی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مختلف جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پلاننگ کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک پلاننگ ریٹن پلاننگ ہوتی ہے، ایک پلاننگ امیجنری پلاننگ ہوتی ہے، اور ایک پلاننگ ہوتا ہے جس کو انہوں نے تعبیر کیا لیٹس سی، دیکھا جائے گا کس طریقے سے، جیسا وقت ہوگا وقت کے دھارے پہ ہم بہہ جائیں، یا وقت کے دھارے کے مطابق ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ مومن کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہونا چاہیے۔ مومن کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر پلان، ہر منصوبہ وہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، ہر اقدام کچھ اصولوں پر قائم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کے لیے اتارا ہے، اور اس قرآن مجید کا بنیادی مقصد انسانوں کے نفس کے اندر یا انسانوں کے نفوس کو کلچرڈ بنانا، ان کو مہذب بنانا، اور ان کو ایک ایسے راستے پر چلانا جس راستے پر منزل ان کی کامیابی ہوگی، جس راستے پر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، جس راستے پر چل کر وہ دوسروں کے لیے امن اور سکون کا گہوارہ بن سکے۔
اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو لوگ نظام عدل کو فروغ نہیں دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں نظام باطل کو یا نظام ظلم کو کہ وہ علمبردار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بالکل ناخوش ہوتا ہے۔ یہی باتیں ان آیات میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے ہم پچھلی آیات کا تھوڑا سا ان کا ریوائز کر لیں کہ پچھلی آیات میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم آیات کے باہمی ربط کو، ان کے باہمی ریلیشن کو نہیں جان پائیں گے، تب تک قرآن مجید کو ہم اس کے پورے ٹیمپریچر کے ساتھ اور پورے اس ایک ڈھنگ سے ہم ان کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس ماحول کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس ایٹماسفیئر کو نہیں سمجھ پائیں گے جس ایٹماسفیئر میں ایک پورا کلام ہوتا ہے، جو اس کا کانٹیکسٹ کہلاتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں، اس کا اگر ہم سلسلہ کلام پیچھے دیکھیں گے، پیچھے جاتے جاتے ہم آیت نمبر 51 پر پہنچتے ہیں، وہاں سے یہ سلسلہ کلام شروع ہو جاتا ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے، جس کے آغاز میں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ یہاں سے ایک گفتگو شروع کی جا رہی ہے، ایک ٹاپک شروع کیا جا رہا ہے۔ انسانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے لوگوں کے لیے اور انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم دو معبود مت بناؤ، یعنی ایک معبود جسے تم اللہ جانتے ہو اور دوسرا معبود جو اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو۔ دو معبودوں کا مطلب یہاں پہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر کسی کو شامل کرنا، کسی بھی لیول کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں فرمایا انما هو الہ واحد، وہ معبود اکیلا معبود ہے، فإیایا فارہبون، اور تم میری ہی طرف واپس پلٹ کر آ جاؤ۔ یہاں سے سلسلہ کلام شروع کیا گیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہوئے ان آیات پہ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف مشرکین ہیں جن کو ان آیات میں خطاب کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، اور ایک طرف کفار ہیں، ان کو بھی ان آیات کے ذریعے سے ان کے سامنے کچھ نشانیاں کائنات کے ذریعے، کائنات کی کچھ نشانیاں، ان کے نفس کی کچھ نشانیاں ان کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور انہیں دعوت فکر دی گئی ہے، انہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو نشانیاں رکھی ہوئی ہیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرو، ان نشانیوں پر توقف کر کے ان پر سوچ بچار کرو، تاکہ ان کے اندر جو حقیقت ہے، ان کے پس پردہ جو حقیقت چھپی ہوئی ہے، اس حقیقت کا تم ادراک کر سکو۔ اور حقیقت ہر چیز کے پیچھے ایک اللہ ہے، تو گویا کہ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اس کائنات پر غور و فکر کرو، کائنات کے ہر ذرے پر، کائنات کی ہر چیز پر، ہر اس چیز پر جو تمہارے لیے سود مند اور تمہارے لیے فائدہ مند ہے، ان پر جب تم غور کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات تک تم پہنچو گے، اور یہی انسان کی زندگی کا مقصود ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے پھر یکسو ہو جاتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ یہ پچھلی آیات میں بات بتائی گئی ہیں، اور اس آیت سے قبل جو دو آیات میں سے آخری والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال دی ہے، دو کریکٹرز کی مثال دی ہے۔ ایک کریکٹر وہ ہے جو کمزور کریکٹر ہوتا ہے سماج میں، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، کوئی قوت نہیں ہوتی ہے، اسے جس طریقے سے آپ جہاں چاہیں گے اس طرف موڑ سکتے ہیں، جو کام اس سے لینا چاہیں وہ اس سے لے سکتے ہیں، اس کا کوئی موقف نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی سٹانس نہیں ہوتا ہے، کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا ہے اس کا۔ دوسری طرف سے ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کے پاس سوچ بچار ہوتا ہے، اس کے پاس سمجھ ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ایک موقف پر کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک سٹینڈ لیتا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو لوگوں کی مثال دی ہے، ایک طرف کمزور اور دوسری طرف سے ایک طاقتور آدمی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں بتایا کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ شخص جو عدل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو شخص
عدل و انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سماج کے اندر ایک ایسے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جس نظریے کا فائدہ صرف اس کی ذات کو نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے سماج کو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی انسان کے لیے صراط مستقیم ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، یہی شخص سیدھے راستے پر کھڑا ہے۔ گویا کہ انسان کے لیے نظام عدل پر قائم ہونا، نظام عدل کے لیے کھڑا ہونا، عادلانہ اور منصفانہ نظام کو رائج کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، یہ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 11واں رکوع ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دو کریکٹر ہمارے سامنے پیش کیے گئے، ایک طرف کمزور کریکٹر ہے، دوسری طرف سے ایک مضبوط اور طاقتور کریکٹر ہے۔ یہ دونوں متضاد کریکٹر ہیں۔ ایک شخص معمولی باتوں پر لیٹ جاتا ہے، وہ کمزور ہے، کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، دوسری طرف سے وہ کریکٹر ہے جو ہر اپنے ایک سٹینڈ پر، اپنے ایک موقف پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کریکٹرز کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس کریکٹر کو جو عدل کے نظام کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک انڈائریکٹلی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے اس سرزمین پر عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے تو اسے ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اپنی اس پوری زندگی کا اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب بھی دینا ہے۔ تو گویا کہ یہ تنبیہ ہے، اور ایک طرف تنبیہ بھی ہے، دوسری طرف سے ایک حقیقت کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نظام عدل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اچھا، اس آیت میں دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے جو تنبیہ کی گئی ہے ان کو، یا ان کے سامنے جو حقیقت کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ دو پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمینوں اور آسمان اور زمینوں کے غیب کا علم، غیب اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک حقیقی وہی ہے۔ اس کے اندر کیا پوشیدہ چیزیں ہیں، کون سی چیز کس اعتبار کی ہے، کس لیول کی ہے، کس کا کیا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے اس پورے دنیا کے نظام کا، چاہے وہ آسمانی نظام ہو یا زمینی نظام ہو۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، آخرت کا ذکر کر کے لوگوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا کہ انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت پوری طریقے سے بتا دی گئی ہے کہ ایک طرف دنیاوی زندگی ہے، اس کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے، دوسری طرف سے آخرت کی زندگی ہے، اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب یہ دو باتیں بتائی گئی ہیں تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ پھر ہماری زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ موت سے پہلے ہو یا موت کے بعد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ بات انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے، یا اس بات کو انسان حقیقی معنوں میں سمجھ لے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ پھر اس انسان کے لیے نظام عدل سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ نظام عدل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین کے اندر امن کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور سماج کے اندر پھیلے ہوئے تمام مفسدات کو، سماج کے اندر پھیلے ہوئے تمام فسادات کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر اس گروہ کا ساتھ دیتا ہے جو سماج کے اندر برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ اس کے پاس ایک مضبوط سٹینڈ آتا ہے، مضبوط موقف اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں پر قیامت کا ذکر آیا تو ایک بات اور میرے ذہن میں آتی ہے، وہ کہ پچھلی قوموں میں اور امت محمدیہ کے اندر ایک بہت بڑا واضح فرق ہے جو ہم غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے۔
وہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں انبیاء کا دروازہ کھلا تھا. جب قوم کے اندر فساد اور بگاڑ اور ظلم اپنے عروج کو پہنچتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیتا تھا، قوم پر عذاب مسلط کرتا تھا. ہمیں قرآن مجید سے اس کے بہت تاریخی دلائل ملتے ہیں. قوم نوح کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، اسی طریقے سے باقی اقوام کا ذکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے. وہاں پر یہ بات ہے کہ اقوام کے لیے نبوت کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے. تو جب کوئی قوم سرکشی میں آگے بڑھ جاتی تھی، فساد اور بگاڑ اور ظلم میں وہ اپنے عروج کو پہنچتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو نیست و نابود کرتا تھا اور اس کے بدلے میں دوسری قوم کو کھڑا کرتا تھا اور دوسرا نبی اس کے اندر مبعوث کرتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے، اس پر مہر لگا دی گئی. وہ نبی انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی تھے. جب یہ دروازہ بند ہو گیا تو معاملہ یہ ہوا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. قوم کے اندر اگر ظلم و فساد برپا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے افراد کے اندر ہی اس ذمہ داری کو متعد کیا کہ اسی قوم کے اندر حق پسند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اسی قوم کے اندر عدل پسند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، انصاف پسند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ نظام عدل اور نظام انصاف کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، برائیوں سے سماج کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. پچھلی قوموں میں جب ظلم بڑھ جاتا تھا تو ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا تھا، لیکن اس قوم پر اب ایسا نہیں ہوگا. اس قوم کو تباہ اور برباد نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ جب ظلم اپنے انتہا کو پہنچ جائے گا اور حق کی آواز بلند کرنے والا کسی سماج میں، کسی زمانے میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، تو پھر قیامت واقع ہو جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر فرمایا کہ میں اور قیامت بالکل اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کہا، یعنی میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ قیامت کے اس ذکر میں یہ بات بھی آتی ہے، یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جانی چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں تو گویا کہ اس آیت کے ذریعے سے انسان کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ دنیا کے نظام کا مالک اللہ ہے، اور دنیا کے خاتمے کے بعد جو دوسری دنیا آئے گی، جو قیامت کے بعد واقع ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ہوگی، اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو انسان کو چاہیے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا اور اس کے بہترین بدلے کا وہ مستحق قرار پائے گا. ان لوگوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، مشرکین تھے، ان کے سامنے جب یہ وضاحت کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے سامنے مختلف نشانیاں بھی رکھی. ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نشانیوں کا ذکر آتا ہے اس میں ہمیں دو طرح کی نشانیاں آتی ہیں جو انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں. اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اصولی آیت بھی بتائی ہے، سنریہم الآیات فی الآفاق وفی انفسہم، کہ انسانوں کے سامنے ہم نشانیاں ظاہر کریں گے، انہیں نشانیاں ہم دکھائیں گے. ایک قسم کی نشانی وہ ہوگی جو ان آفاق اور اس آفاق میں ہوگی، اس کائنات میں ہوگی، اور دوسری نشانی وہ انسان کے اپنی ذات کے اندر ہے. تو گویا کہ دو طریقے کی نشانیاں ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. انسان کو اس کی حقیقت کے آئینے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے، حقیقت سے روبرو کرایا جا رہا ہے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماؤں کے بطن سے نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کسی چیز کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے، تم بے حس تھے. تو انسان کی
حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس حال میں آیا کہ اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی کوئی طاقت اور قوت موجود نہیں تھی. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. پھر زمانے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طریقے سے پروان چڑھایا. فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیولپ کیا، فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا، اور اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، جس طریقے سے اس کی فزیکل لائف میں گروتھ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی سماعت کے اندر بھی گروتھ ہوتی ہے، اس کی بصارت کے اندر بھی گروتھ ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، وہ ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت اور قوت. اس قوت کے اندر، اس صلاحیت کے اندر بھی گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فزیکلی بھی، اسپرچولی بھی، اور پھر مینٹلی بھی گرو کرتا ہے. تو یہ بڑی عجیب و غریب قسم کا ایک نظام ہے اور عجیب و غریب گروتھ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. تو دو چیزوں کی طرف یہاں بھی اشارہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کو یہ بتایا گیا کہ پیدائش کے وقت تو دنیا کی ہر حقیقت سے، خود اپنی ذات سے بالکل لا علم تھا، تو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا. اور دوسری بات بتائی یہ گئی کہ دنیا کو دیکھنے، اس کو برتنے اور دنیاوی زندگی میں ایک بہترین، دنیا کے اس نظام میں ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ تمام ٹولز دیے جو تمہاری ضرورت تھی. اس میں سب سے اہم تھی اس کی نگاہیں، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اور اس کا دل و دماغ جس سے وہ سوچ سمجھ کر کسی چیز کو فیصلہ کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت کے آخری حصے میں بتایا ہے لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری یہ گروتھ کی ہے، جو تمہاری ڈیولپمنٹ کی ہے، اس کا مقصد یا ڈیولپمنٹ کے یہ تمام ٹولز اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہو جائے. گویا کہ انسان کو جو عقل و شعور دیا گیا ہے، دل و دماغ دیا گیا ہے، جذبات و فکر دی گئی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے، دیکھنے سننے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے. اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بنتا ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ان تمام اعضاء کا، ان تمام پارٹس کا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھا ہے، ہم ان میں خیانت کر رہے ہیں، ان کے حق ادائیگی نہیں کر رہے. یہ انسان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. پھر بتایا جا رہا علم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، پھر انسان کو اس کائنات میں گھمایا جا رہا ہے، کائنات کی کتاب، اس کے اوراق کو پلٹایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے انسان کیا انسان ان پرندوں کو نہیں دیکھتا ہے، مسخرات فی جو السماء، جو آسمانی فضا میں بلند ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو تھامے ہوئے نہیں ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان نشانیوں کے اندر بھی، ان چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم، پھر اور نشانیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کے اندر سکون و راحت رکھی ہے. وجعل لکم من جلود الانعام، پھر ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو اس زمانے میں اس کی یہ چیزیں استعمال کرتے، پھر آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں. چوپایوں کی جلدیں، لیدر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں لوگ ان سے خیمے اور گھر بناتے تھے. تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، کہ یہ جو خالیں ہیں جن کو تم استعمال کرتے ہو یا ان سے خیمے تم بناتے ہو، حالت اقامت کے اندر بھی، حالت سفر میں بھی یہ تمہارے لیے ہلکے ہوتے ہیں. ان کو ایک نقل مکانی کے لیے یہ تمہارے لیے آسانی کا ذریعہ ہوتے ہیں.
ومن اصوافها واوبارها واشعارها، اسی طریقے سے اس کی جو اون، جانوروں کی جو اون ہوتی ہیں، روئیں ہوتے ہیں، ان کے بال ہوتے ہیں، اثاثا ومتاعا الی حین، تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی ویلیو رکھی ہے، بہت قیمتی ہے وہ تمہارے لیے، تم ان چیزوں سے فائدے اٹھاتے ہو، اپنی دنیاوی زیست کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہو۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم السرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے وہ جو تم کو گرمی سے محفوظ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے حالت جنگ میں وہ تمہارے لیے ڈھال کا کام کرتے ہیں، کذالک یتم نعمتہ علیکم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تم پہ تمام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ایک سمندر اور ایک طوفان تمہارے اوپر بہا دیتا ہے۔ لعلکم تسلمون، ان تمام نعمتوں کا بھی ایک حق ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لو۔ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب ان تمام نعمتوں میں تم خیانت کر رہے ہو، جس طریقے سے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ جسم کے اعضاء دیے گئے تاکہ انسان شکر گزاری کرے، اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے جو نعمتیں اور جو ضروریات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ انسان اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اخیر پہ بتایا گیا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کا رخ کیا جا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ان کے سامنے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، وہ انتخاب اس کا کریں یا اس کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دے رکھا ہے، اور دونوں انتخابات کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، پھر ذکر کیا جا رہا وہی جو میں نے بتائی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تو فرما رہی یعرفون نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ثم ینکرونہا، لیکن اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر وہ ان کا انکار کرتے ہیں، کن کا انکار کرتے ہیں؟ نعمتوں کا جو بدلہ ہے، جو اوپر کی آیت میں بتایا جا رہا ہے لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرو، تو یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ثم ینکرونہا، لیکن اس کے فائدے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، بلکہ ان میں سے تو اکثر لوگ جو ایسے ہیں جو ان نعمتوں کے سلسلے میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیات تھی، ابتدائی آیات میں کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، درمیان میں نعمتوں کا ذکر کیا گیا، ان کی طرف بہت تفصیل کی ضرورت نہیں تھی، اور پھر آخر پر اس کا جو خلاصے کے طور پر 2 آیتوں میں بات بتائی گئی ہے، اس کا بھی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی ہے۔ اس پورے رکوع میں خلاصے کے طور پر 2-4 نقطے ہیں، ان کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ پہلی بات جو اس رکوع میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ دنیا کا مالک صرف اللہ ہے۔ دوسری بات جو انسان کو بتائی گئی ہے اس میں وہ یہ کہ انسان کو عقل و شعور سے نوازا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو جائے، اس کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ تیسری بات بتائی گئی ہے کہ پوری دنیا اس کے لیے خدا کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے اور نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی پوری دنیا میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں تاکہ ان پر انسان غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک کر سکے۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ انسان کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، لیکن یہ تمام نعمتیں اس کے لیے ایک آزمائش ہوں گی تاکہ اچھے اور برے انسان کی تمیز ہو سکے۔ اور پانچویں اور آخری بات بتائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کو کھڑے ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا،
اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے، یہ تصور اور یہ احساس. اور اگر یہ احساس انسانی زندگی کے اندر نہیں ہوگا تو پھر انسان نیک راستے پر چلنے سے بہت دور بھٹکتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.